الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کے اوپر آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ مینول اور کمپیوٹرائز نکاح نامے میں کیا فرق ہے، اور نمبر 2 نکاح نامے میں شرائط اور کالم کی کیا اہمیت ہے، اور نمبر 3 کے اوپر حق مہر کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، اور نمبر 4 یونین کونسل سے ہم کمپیوٹرائز نکاح نامہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ مینول نکاح نامہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مینول نکاح نامہ ایک سماجی معاہدہ جو فریقین کے درمیان ایجاب و قبول کے عمل سے مکمل ہوتا ہے، جس میں قانونی شرعی حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح عام طور پر علاقے کا امام مسجد یا مولوی پڑھاتا ہے۔ نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن نکاح نامے کے اوپر نکاح رجسٹرار جو اس کے پاس گورنمنٹ کا لائسنس ہوتا ہے، اس کے دستخط اور مہر ہونا ضروری ہے۔ یہ مینول نکاح نامے کے اوپر اس کے دستخط اور مہر، جس کو لائسنس ایشو کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس کے دستخط اور مہر ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ مینول نکاح نامے کے اوپر جو کالم ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، یا جو شرائط درج ہوتی ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو نکاح نامے کے اوپر کالم نمبر 1 سے لے کر کالم نمبر 12 تک، اس میں دولہا اور دلہن کا نام، بیمہ ولدیت، عمر، ضلع، یونین کونسل اور فریقین کی طرف سے گواہ، شادی کی ڈیٹ، دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے وغیرہ، وہ درج کرنا ہوتا ہے۔ اور دلہن اور دلہن کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ان کے نام اور ان کی ولدیت اور جو عمر لکھی ہوتی ہے، وہ نکاح نامے پہ درج کرنا سب سے بہتر ہے کہ بعد میں نام میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر جو اہم چیز آ جاتی ہے، وہ کالم نمبر 13 سے جو 16 نکاح نامے میں، جو مینول نکاح نامہ ہے اس میں 13 سے 16 کے درمیان جو کالم ہے وہ ہے حق مہر کے متعلق۔ اب حق مہر نکاح نامے میں اندراج کروانا لازمی ہے۔ جو حق مہر مرد آسانی سے ادا کر سکے، وہ کالم نمبر 14 میں اس کی نوعیت لکھی جائے گی کہ وہ کتنا حق مہر ادا کر سکتا ہے، کالم نمبر 14 میں لکھی جائے گی۔ اچھا، اب وہ معجل ہے یا غیر معجل؟ اب معجل لفظ نکلا ہے عجلت سے، یعنی جلدی جلدی، فوراً، موقع کے اوپر۔ تو معجل جو حق مہر ہے وہ ایسا حق مہر جو فوراً یا موقع کے اوپر ادا کیا جائے، وہ ہے معجل حق مہر۔ اور غیر معجل جو ہے وہ حق مہر وہ ہے جو تقاضا کرنے پر، کسی مقرر وقت پر یا کسی بھی وقت ادا کیا جا سکے، وہ غیر معجل ہے۔ اگر حق مہر کا کچھ حصہ نکاح کے موقع پر ادا کیا گیا ہو تو پھر کالم نمبر 15 میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 14 اور 15 یہ حق مہر کے متعلق ہے۔ اگر حق مہر کے عوض کوئی جائیداد وغیرہ دی گئی ہو تو پھر کالم نمبر 16 میں اس کی مکمل تفصیل اور اس کی مالیت درج کرنا ضروری ہے۔ اب مالیت کا تعین جو ہے وہ فریقین مل کے لگائیں گے کہ اس کی کتنی مالیت ہے، تاکہ بعد میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ اب مینول نکاح نامے میں 16 کالم کے بعد ایک کالم نمبر 17 آتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے خاص شرائط۔ اس خاص شرائط میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ناچاکی کی صورت میں نان نفقہ رہائش، یعنی دلہن جو ہے رہائش شہر میں رکھے گی یا دولہا اس کو دیہات میں رکھے گا، اس کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی شادی کے بعد یا نہیں ہوگی، ملازمت کرنے کی اس کو اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس خاص شرائط میں جو کالم نمبر 17 ہے اس میں درج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سامان جہیز کے متعلق لسٹ کا بھی جو ہے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ لسٹ چاہے علیحدہ سے بنائی جائے، لیکن اس کا حوالہ اس میں کالم نمبر 17 میں دیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کالم نمبر 18 کی طرف، جو مینول نکاح نامے میں کالم نمبر 18 ہوتا ہے۔ یہ کالم جو ہے اس میں عورت مرد سے طلاق کا حق مانگ سکتی ہے، یعنی طلاق کا حق
عورت کو دے دیا جائے تو اس کالم میں اس کا اندراج ہوتا ہے، اور اگر عورت کو طلاق حق دے دیا جائے تو کن شرائط کے اوپر دیا جائے گا وہ بھی اس میں درج کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعد میں عورت اس حق کو استعمال کر کے اپنے آپ کو زوجیت سے آزاد بھی کروا سکتی ہے۔ تو یہ 18 نمبر کالم بہت اہم کالم ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 20 ہے کہ اگر شادی کے موقع پر حق مہر اور نان نفقہ بارے معاہدے کا اندراج کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کالم میں شادی کے موقع پر حق مہر اور نان نفقہ بارے معاہدے کا اندراج، اگر آپ نے الگ سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا اسٹام لکھا ہے تو اس کا حوالہ بھی اس میں کالم نمبر 20 میں دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی کہ مینول نکاح نامے میں کالم کی کیا اہمیت ہے، اور حق مہر کیا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اس سب کے بعد جو ہے اب ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ کس طریقے سے مینول نکاح نامے سے آپ کمپیوٹرائز نکاح نامہ بنوا سکتے ہیں۔ آپ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں مینول نکاح نامہ لے کر جائیں گے، اصل اور فوٹو کاپی بھی، میاں بیوی کے آئی ڈی کارڈ، کیونکہ شادی کے بعد آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کے آئی ڈی کارڈ، اس کے علاوہ جو ہے دولہن اور دولہے کے والدین کے بھی آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فوٹو کاپیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سیکرٹری یونین کونسل وہ مانگ سکتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر اس کی فیس 300 روپیہ ہے، لیکن گورنمنٹ اس میں کمی بیشی کرتی رہتی ہے اور وقت کے مطابق اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کی جو ہے فیس گورنمنٹ نے مقرر کی ہے وہ 300 روپیہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع کرانے کے بعد یونین کونسل کا سیکرٹری 7 یوم کے اندر آپ کو کمپیوٹرائز نکاح نامہ دے دے گا۔ میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں اس کا جواب دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔